دیکھو کبھی کبھی نا انسان کے لیے 2 بول کافی ہوتے ہیں اس کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے. 2 بول 2 بول انسان کی ساری زندگی کو چینج کر سکتے ہیں. 2 بول انسان کی ساری فیلنگز کو چینج کر سکتے ہیں. اگر اس انسان میں سمجھنے کی صلاحیت ہوئی, اگر یہ انسان اپنے آپ سے سچے معنوں میں محبت کرتا ہوگا, تو یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائے گا, اور یہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ میں کیسے اللہ کو راضی کر لوں. یہ ہمیشہ انہی چیزوں میں مصروف رکھے گا خود کو اور اپنے نفس کو کہ جس سے اس کی آخرت بنتی ہو, نہ کہ یہ دنیا. ہاں, دنیا بنانا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن جائز طریقوں کے ساتھ. لیکن دنیا کو اتنا بنانا کہ اسی میں صرف انوالو ہو جائے اور آخرت بالکل ہی بھول جائے, یہ ناجائز ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. جیسے میں نے کہا نا آپ کو میں کہ 2 الفاظ کیسے کسی کو زندگی کو بدل دیتے ہیں اگر اس کا دل زندہ ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی. غور سے سنیں, ٹھیک ہے, دل کو تھوڑا سا صاف کریں. جب بھی میں کوئی قصہ سناتا ہوں تو آپ اس کو بڑا انٹرسٹ لے کر سنا کریں اور اس میں سے اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو نکالا کریں. بہت ساری علم کو سننے کے ساتھ ساتھ نا اس سے کوئی نتیجہ بھی نکالا کریں اور ایک ارادہ بھی کر لیا کریں پھر, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ بات ہے یہ بہت عرصے پہلے کی. کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی, ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ حسین تھی, بیوٹیفل تھی, اٹریکٹیو تھی, اور اسے اپنے حسن پر نا بڑا ناز تھا. جیسے کہ ہوتا ہے نا, ہم میں سے کوئی پیارا ہوتا ہے تو وہ اکثر ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے تھوڑا سا, ہاں, اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. گھنٹوں شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے جسٹ بیکاز آف کہ وہ تھوڑا سا حسین ہوتا ہے. حسین لوگوں کی معاشرے میں تھوڑی زیادہ عزت ہوتی ہے کیونکہ حسن جو ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ ہی لوگوں کو حسین بناتے ہیں. ویسے تو اگر اللہ کی نگاہ سے دیکھا جائے, اللہ کے علم سے دیکھا جائے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے, جس طرح اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے, تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے ہر انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے, حسین پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس کے پاس تھوڑا فیس کٹ اچھا ہوتا ہے اور جس کے پاس تھوڑا سا بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے اور جو تھوڑا سا ناز نخروں والا ہوتا ہے, تو پھر معاشرہ اس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح کی ایک لڑکی مکہ مکرمہ میں تھی جو بہت حسین تھی اور اس کو اپنے حسن و جمال پر بہت زیادہ ناز تھا. ایک دن کیا ہوا, اس نے شاور وغیرہ لیا, تو شاور لینے کے بعد وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئینے کے سامنے آئی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ اپنے آپ کو سنوارنے لگی تو نا بھی ایفیشنسیوں میں کہتی ہے کہ ہاں, کوئی ہے ایسا مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے. وہ لڑکی کہتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر, حسین تھی, ایٹیٹیوڈ تھا اس میں. تو یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے. تو وہ شاید فرینک ہو آپس میں, تو ساتھ میں اس کا خاوند بھی کھڑا تھا. اب یہ خاوند کے سامنے ذرا ویسے ہی اداؤں میں شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں, کوئی ہے ایسا مرد, کوئی ہے ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور دیکھنے کے بعد میری تمنا نہ کرے, یعنی یہ خواہش نہ کرے کہ کاش یہ لڑکی میری زندگی میں ہوتی. تو خاوند نے کہہ دیا کہ ہاں. اس کے شوہر نے کیا کہا, ہاں ہے ایک ایسا لڑکا, ہے ایک ایسا آدمی. تو بیوی کہتی ہے کون؟ تو خاوند نے کہا عبید بن عمیر. یہ اس وقت مسجد نبوی میں خطیب تھے, عالم تھے, درس وغیرہ دیتے تھے لوگوں کو, اور اللہ والے بھی تھے, اور تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری میں لوگوں کے سامنے تھے, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. تو ظاہری سی بات ہے یہ امیج تھا اس کا معاشرے میں. تو جب اس عورت نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر نزاکت کے موڈ میں کہا کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری طرف اٹریکٹ نہ ہو, میری تمنا نہ کرے, تو اس کا شوہر سے کہتا ہے آگے سے کہ ہاں ہے, ایک آدمی ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں, عبید بن عمیر اس کا نام ہے. تو بیوی کہتی ہے اچھا عبید بن عمیر, تو ٹھیک ہے. بیوی نے کہا مجھے اجازت دے, پھر دیکھ وہ کیسے پھسلتا ہے, پھر دیکھنا وہ میرے جال میں کیسے پھسلتا ہے. تو شوہر نے کہا اوکے, اجازت مل گئی. تو یہ لڑکی جاتی ہے اور مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی مسجد کے دروازے پر یہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہاں سے عبید بن عمیر نکلتے ہیں مسجد کے گیٹ سے. تو یہ لڑکی اسے روکتی ہے اور بات شروع ایسے کرتی ہے جیسے کہ عبید بن عمیر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دین کا کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے یا کوئی ضروری بات کرنی ہوگی اس کو, تو وہ رک جاتے ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں. تو وہ عورت کیا کرتی ہے کہ بات کرتے کرتے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے. جیسے ہی نقاب ہٹایا عبید بن عمیر نے اپنی نظروں کو موڑ لیا ایک دم سے, اور عبید بن عمیر کی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ تھوڑی تیز ہو گئی, اور ایسی کیفیتوں میں
اس کے منہ سے یہ نکلا کہ تم ایسے کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی. عبید بن عمیر کے ان الفاظوں میں اتنا درد تھا کہ اس لڑکی کو نا فوراً اس سے حیا آ گئی, شرم آ گئی اس سے, اور اس عورت کے دل پر اتنا اثر کیا ان دو الفاظوں نے کہ یار میں ایک شخص کو گمراہ کرنے کی نیت سے آئی تھی, میں نے اس کو روکا, وہ رک گیا, اور اس نیت سے روکا کیونکہ وہ درس و تدریس کرتا تھا, لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا, دین کی باتیں بتاتا تھا, تو شاید اس وجہ سے وہ رک گیا. تو خیر میں نے اس کو روکا, یہ رک گیا, میری بات کو سنا, میں نے نقاب ہٹایا, میرا حسن اس کے سامنے نمایاں ہو گیا, اور اس نے فوراً منہ سے میرے چہرے سے نظریں ہی موڑ لی, اور بدلے میں مجھے کہتا ہے کہ تم اس کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو, کیوں ایسا ارادہ رکھتی ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی. بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کو شرم آئی, حیا آئی, اور وہ گھر کی طرف واپس ہو گئی. جیسے ہی وہ واپس ہوئی تو اس کا خاوند اس سے پوچھتا ہے, ہاں بھائی کیا ہوا, کیا بنا؟ تو آگے سے کہتی ہے, سارا ماجرا بتایا, اور پھر آگے سے کہتی ہے کہ کیا صرف لڑکے ہی نیک ہو سکتے ہیں, میں نیک نہیں بن سکتی, میں اللہ کی عبادت گزار نہیں بن سکتی, میں اپنے اندر یہ کوالٹیز گین نہیں کر سکتی, میں بھی آج کے بعد کوئی برائی نہیں کروں گی, میں بھی آج کے بعد اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گی. چنانچہ یقین کرو ان دو الفاظوں نے اس کی زندگی کو چینج کیا, جو بہت زیادہ ماڈرن تھی, اٹریکٹیو تھی, اور اس نے جب یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں بھی حیادار بنوں گی, میں بھی اللہ کے حکموں کی تابعداری کروں گی, فرمانبرداری کروں گی, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ چونکہ سچا تھا اور اللہ کو پسند آ گیا تھا, تو پھر یہ عبادت گزار بن گئی تھی. آہستہ آہستہ اس نے اللہ کی عبادتیں کرنا شروع کر دی تھی, یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی آ گئی کہ یہ روز رات کو شوہر سے پوچھتی تھی کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ تو اگر خاوند کہتا ہاں تو اس کے پاس چلی جاتی, شوہر کے ساتھ وقت گزارتی, اور اگر خاوند کہتا کہ نہیں تو جانماز بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی. اس کی یہ کیفیتیں اور یہ ایکٹیویٹیز اور یہ بدلاؤ دیکھ کر خاوند کہتا تھا اکثر کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسے عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کر میری بیوی کو عبادت گزار بنا دیا. شکار کرنے کو آئے, شکار ہو کر چلی گئی. یہ عبید بن عمیر کی کوالٹی نہیں تھی, یہ اس ایمان کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا, یہ اس ڈر کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا اللہ کو لے کر, یہ اس حیا کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھی, جو اللہ نے اس کی سٹرگل کے باعث اس کے دل میں بنا دی تھی. عبید بن عمیر عبادت گزار تھے, عبید بن عمیر اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزار رہے تھے, اس کا نفس پاکیزہ تھا, اس کے اندر ایمان کا پہاڑ تھا, جس وجہ سے اس کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے اور سامنے والی لڑکی کی پوری لائف چینج ہو گئی, وہ بھی عبادت گزار بن گئی. مشکل تو نہیں ہے, ابھی جو کچھ لمحے پہلے اپنے شوہر کو یہ بول رہی تھی کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے, آج وہ لڑکی اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی شوہر کے علاوہ کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں, اور عبادتوں پہ عبادتیں کیے جا رہی ہے. دیکھ رہے ہو یہ بدلاؤ انسان کی زندگی میں کیسے آ جاتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچ لیتا ہے, جب انسان اپنے ارادے میں مضبوط ہو جاتا ہے, جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کس کے لیے؟ تاکہ میرا نفس پاکیزہ ہو جائے, تاکہ مجھے میرے اللہ کی محبت مل جائے, تاکہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنا دوں ان عبادتوں کے ذریعے سے, اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے, اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے, نیکی کے کاموں کو فوراً سے کر لینے کے ذریعے سے, کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں. میں ایک چھوٹی سی محنت کروں اور اللہ رب العزت کو مجھ پر ترس آئے, مجھ پر رحم آئے, اور اللہ رب العزت مجھے فوراً اپنے قریب کر دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکے گا. جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیشہ نفس کے غلام رہیں گے. جو اللہ رب العزت کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بے حیائی کریں گے, اس کے بعد دوسری بے حیائی کی طرف جائیں گے, چھوٹی سے بڑی, بڑی سے بڑی, بڑی سے کبیرہ, کبیرہ سے پتہ نہیں کون سی ٹرپل کبیرہ پہ یہ لوگ جائیں گے. ان کی گمراہیوں میں شیطان ڈے بائی ڈے اضافہ کرتا جائے گا. اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں گے یہ شروع میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے, یہ شروع میں اللہ کو یاد بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن جب یہ کوشش شروع کریں گے نماز سے, جب یہ کوشش شروع کریں گے گناہوں سے منہ موڑ لینے سے, جب یہ شروع کریں گے کوشش اپنی اللہ کو یاد کرنے سے, ایک نماز سے یہ دوسری نماز پہ جائیں گے, دوسری نماز سے یہ تیسری نماز پہ جائیں گے, تیسری نماز سے یہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے, تہجد گزار بن جائیں گے. کرتے 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 یہ اللہ کے اتنے قریب آ جائیں گے کہ ایک وقت میں یہ سجدے کرے گا شکر کے, اور اس شکر کے سجدے میں یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے
کہ آپ نے مجھے اپنے اتنے قریب کر لیا. اور یہ روئے گا لیکن اس کا رونا کسی درد کی وجہ سے نہیں ہوگا, اس کا رونا کسی غم کی وجہ سے نہیں ہوگا, بلکہ یہ رونا عاجزی کی وجہ سے ہوگا. ایک سوال کو کر کے رو رہا ہوگا کہ اللہ اب مجھے اپنے آپ سے دور مت کرنا. اللہ اب جس سچویشن میں آپ نے مجھے ڈال دیا ہے, یہ ایمان کی لذتیں جو آپ نے مجھے فیل کروا دی, یہ ایمان کی کیفیتیں جو آپ نے مجھے دے دی, یہ میری زندگی جو عبادت کے حوالے ہو گئی, اے اللہ اب مجھے اس زندگی سے دوبارہ دور نہ لے جانا. پھر وہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے سامنے روئے گا اور بہت روئے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو چھوٹی سی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے, اس کو اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے. اور ہم تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے نفس سے جو کام کروا رہے ہیں وہ نیکی کے کام ہے یا برائی کے کام ہے. اگر تو آپ کا نفس برائی میں انوالو ہوتا ہوا آپ کو نظر آ جائے تو فوراً سے اپنے نفس کی اصلاح کریں, فوراً سے اپنے اچھے جذبوں کو ابھاریں, اور ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب آنے کا, اللہ کو راضی کرنے کا سفر سٹارٹ کریں. اور اگر آپ کا نفس آپ کو بہت ساری عبادتوں میں ملوث ہوتا ہوا نظر آ جائے تو شکر کے جذبے کو بڑھا دو, اللہ رب العزت سے دعائیں بڑھا دو, اللہ رب العزت سے مانگنا زیادہ کر دو, اللہ اور دے دو, اللہ قریب ہی رکھنا. اور ساتھ ساتھ دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو کریں, حلال طریقوں سے کمائیں, حلال طریقوں سے رشتے کریں, حلال طریقوں سے زندگی گزاریں, حلال طریقوں سے حلال رزق کو کھائیں پیے گھومیں پھریں, لیکن حلال طریقوں سے زندگی کو بہترین بنائیں, نفس کو پاکیزہ بنائیں. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کو چلتے پھرتے یاد رکھیں, استغفار کی کثرت کریں, گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے ندامت اور توبہ کی کیفیتیں بنائیں, نیکیوں کو سامنے رکھ کے اللہ کا شکر کریں, آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں. سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. پریشان مت ہو, پریشان مت ہو, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. جو بھی غم, جو بھی دکھ, جو بھی تکلیفیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں ان کو زیادہ نہ سوچیں. جو بھی نیگیٹیوٹی اللہ کی آزمائش کے طور پر آپ کی زندگی میں موجود ہے, زیادہ اس کو لے کر نہ سوچیں, ورنہ آپ ڈس ہرٹ ہو جائیں گے, آپ کمزور ہو جائیں گے, آپ بے سہارا خود کو فیل کریں گے. آپ 10 بندوں میں بیٹھے ہوں گے لیکن اپنی سوچوں میں گم ہوں گے. آپ 10 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے لیکن آپ کا دھیان کہیں اور جا رہا ہوگا. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں اپنی زندگیوں کو مت لائیں. چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو اتنا بڑا بڑا کر کے مت سوچیں کہ آپ اپنی عبادات سے غافل ہو جائیں, آپ کو اپنی زندگی بوجھ لگنے لگ جائے, آپ کو اللہ رب العزت کا دھیان ہی نہ رہے, اور آپ اپنی زندگیوں کو مایوسیوں کے حوالے کر دیں کہ جو مایوسی اللہ نے کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور شیطان کی جیت ہے اس میں, آپ کی ہار ہے اس میں. اپنے آپ کو خوش رکھیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں اس پر اللہ کا شکر کریں, اور انہی چیزوں کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کو راضی کریں. جو پوزیٹیوٹی آپ کو اویلیبل ہے, آپ کو میسر ہے, ان پوزیٹیوٹی کو سوچ کر اپنے آپ کو خوش رکھیں, اپنے آپ کو سٹریس سے نکالیں, اپنے آپ کو انزائٹی ہونے سے بچائیں. یہ جو پینکس اٹیکس آتے ہیں آپ کو, یہ آپ کی سوچوں کی وجہ سے آتے ہیں. مت کریں, ریلیکس رہیں, آپ کے ساتھ اتنا بڑا رب ہے, آپ ریلیکس رہیں یہ بات سوچ کر کہ آپ سے آپ کا رب محبت کرتا ہے. آپ خوش ہو جائیں اس بات کو سوچ کر کہ آپ کا رب بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, آپ کا دوست ہے, محبت کرتا ہے آپ سے. اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھیں. جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اچھا سے سوئیں گے بھی, جب آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ اپنی عبادتوں کو بھی اچھے طریقے سے کر پائیں گے, جب آپ ریلیکس ہوں گے, مسئلوں کو زیادہ لفٹ نہیں دیں گے تو آپ کا اخلاق بھی آٹومیٹکلی اچھا بن جائے گا, آپ کے اندر سے اچھے بول نکلیں گے, آپ کو باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کے بول میٹھے بن جائیں گے. آپ جب سامنے والے بندے سے بات کریں گے تو اپنا سارا دکھ بھول جائے گا. اپنے آپ کو مضبوط کریں, کمزور مت کریں, اپنے آپ کو اس سچویشنز میں مت لے کر جائیں کہ آپ کو 2-4 کندھوں کی ضرورت پڑ جائے جیتے جی. یہ 2-4 کندھے مرنے کے بعد ہی اچھے لگتے ہیں, مرنے سے پہلے ہمیں نہیں چاہیے کسی کے کندھے, وقتی کندھے جو وقت پر احساس دلاتے ہیں کہ آئی ایم وتھ یو, ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر مشکل میں, ہمیں پکارو, ہم آئیں گے, فلاح کریں گے, ریئلائز کرواتے ہیں, طاقت بنتے ہیں ہماری. اور جب ہم پر کوئی سچویشن آتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا, سب گمسم ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو ان کندھوں کے حوالے نہ کریں, کسی کے کندھے اپنی قیمتی زندگی مت گزاریں, کسی کا انتظار مت کریں کہ کوئی ہماری زندگی میں آئے گا اور ہماری زندگی کو پرسکون کر دے گا, کوئی ہماری زندگی میں آئے گا اور ہماری ساری ٹینشنز لے لے گا. نہیں 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 نہیں, نفسا نفسی چل رہی ہے بھائی, نفسا نفسی چل رہی ہے. اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ نے اپنے آپ کو خود ہی مضبوط کرنا ہوگا, آپ نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا, آپ نے اپنے آپ سے امیدیں جوڑنی ہوں گی, اپنے آپ سے, صرف اپنے آپ سے. ہم اکیلے آئے ہیں, ہم اکیلے جائیں گے اس دنیا سے. ہم رشتوں کی قدر کریں گے, ہمارے ماں باپ ہیں, ہم پر ان کی خدمت کرنا فرض ہے, ہم ان کی خدمت کریں گے. شوہروں کی جو بیویاں ہیں ان کے حقوق ان پر فرض ہے,
اللہ فرض کر اللہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے شوہروں کو بھی، اور اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے بیویوں کو بھی۔ تو خیر، ہم نے ان رشتوں کو صرف اللہ رب العزت کے لیے نبھانا ہے۔ اور دیکھو نا، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جو لوگ آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کریں گے، آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کی عزت کریں گے، آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، تو وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، سائے کے نیچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے نفس کو آج کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ بنانا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے نفس کو گناہوں کی عادت نہیں دلوانی۔ جو بھی گناہ ہے آہستہ آہستہ کر کے نکالو، دور کرو زندگی سے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا ایک گناہ آپ نے اتنی دفعہ کیا کہ اب آپ وہ نہیں بھی کر رہے پھر بھی ہو رہے ہیں، اس گناہ سے بھی تم پیچھے ہو سکتے ہو۔ تمہارے اندر وہ چیز ہے، وہ کوالٹی ہے، تم مومن ہو، مومن۔ تم اگر یقین کے ساتھ ایک دعا کرو تو یہ پہاڑ بھی تمہیں راستے دیں گے۔ تم اگر یقین کے ساتھ دعا کرو تو تم اس دنیا کے فیصلے کر سکتے ہو۔ تم ایسے مومن ہو، تمہارا ایک رب ہے جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے، تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑے گناہ سے بھی اللہ نکال سکتا ہے اگر تم اس پر ٹرسٹ کر کے اس کی مدد کو اپنے ساتھ لے لو۔ تم کمزور نہیں ہو، تمہیں شیطان کمزور بناتا ہے، تمہیں دنیا والے کمزور بناتے ہیں۔ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر دیکھو تمہاری ہمت کہاں کو جاتی ہے۔ تم اللہ کے سہارے جینا سٹارٹ کرو، پھر دیکھو لوگ تم سے مشورے پوچھیں گے، تم سے ایڈوائزز لیں گے کہ بتاؤ یار ہم اس کام میں کیا کریں، اور تم اللہ کے لیے ان کو مشورے دو گے۔ تمہارے اندر ہے کوالٹی ہے مسلمان، لیکن تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، تم نے اپنی قیمت کو پہچانا نہیں، تم نے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیا، صرف اور صرف دنیا کی خاطر، صرف اور صرف دنیا کی چیزوں کی خاطر، صرف اور صرف دنیا کے چند لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر تم اللہ کو بھول گئے۔ تم ان چیزوں میں اتنے مصروف رہ گئے کہ تمہیں اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ ہے تو نکال آج اللہ کے لیے ٹائم، ہے تو دے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ کو، پھر دیکھ تیری زندگی کیسے سدھرتی ہے، پھر دیکھ تیری زندگی کیسے ایک اچھے رخ پر آتی ہے۔ تو بھروسہ تو کر اپنے رب پر۔ جب اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ بھروسہ کرے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی قریب ہوں، ارے ان باتوں کا یقین تب کرو گے، ان باتوں سے یقین کر کے فائدہ کب اٹھاؤ گے؟ یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے جس کو تم آج کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ یہ تم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تم اس پہ بھروسہ تو کرو، تم اسے اپنا تو مانو، تم اس کی عبادت تو کرو، پھر دیکھو تم کیسے چمکتے ہو، پھر دیکھو یہ دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ آج تم اس دنیا کے لیے ذلیل ہو رہے ہو، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے یہ دنیا تمہارے لیے ذلیل ہوگی۔ آج تم فخر کرتے ہو مجھے دنیا مل گئی، مجھے گاڑیاں مل گئی، مجھے گھر مل گئے، میرا کیریئر بن گیا۔ ان چیزوں کے مل جانے کے بعد تم اپنے آپ پہ فخر کرتے ہو۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، پھر دیکھنا یہ چیزیں جب تمہاری ہوں گی تو یہ چیزیں فخر کریں گی کہ شکر ہے میں اس بندے کے نصیب میں ہوں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک انسان مرتا ہے بس آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ حافظ، دعا کریں گے اور معافی مانگیں گے اور سو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر چلنے والوں میں سے جب کوئی گنہگار شخص مرتا ہے نا، زمین پر چلنے والوں میں سے جب کوئی بے حیا گنہگار، اللہ کا نافرمان، مشرک، کفر میں ڈوبا ہوا، جب ایسا کوئی شخص مرتا ہے نا اور یہ قبر میں جاتا ہے تو پتہ ہے اس کی یہ قبر اسے کیا کہتی ہے؟ ہاں آ گئے، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا، تو مجھے اس میں سے سب سے برا انسان لگتا تھا، اور میں انتظار کرتی تھی کہ تم کب میرے پاس آؤ گے۔ تم نے میرے اوپر بہت سارے گناہ کیے، تمہیں لوگ سمجھاتے رہے، تم نہیں سمجھتے تھے۔ تم نے میرے اوپر زنا کیا، تم نے میرے اوپر لوگوں کا حق مارا، تم نے میرے اوپر ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، غیبتیں، گالیاں، جھگڑے، فساد مچایا میرے اوپر، زمین کہی۔ آج تو میری قید میں آ گیا، آج میں تجھ سے ایسا سلوک کروں گی جیسے کہ تو میرے ساتھ کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے وہ قبر تنگ کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے، جب کوئی عبادت گزار مرتا ہے، اللہ کا فرما بردار مرتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا کوئی مجنو مرتا ہے، اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا مرتا ہے، عبادتوں میں رہتے ہوئے جو مرتا ہے، اپنے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے اس تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے جو شخص مر جاتا ہے، یعنی ان شارٹ جو نیک مرتا ہے، تو جب یہ زمین کے حوالے ہوتا ہے تو پتہ ہے زمین اسے کیا کہتی ہے؟ ہاں، اسی قبر اسے کیا کہتی ہے؟ آگے تو یہ جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا زمین کے اوپر، تو ان میں سب سے زیادہ مجھے عزیز تھا، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تو اچھا لگتا تھا۔ چنانچہ آج تو میرے حوالے ہوا کیونکہ تم نے میرے اوپر بہت اچھے کام کیے، لوگوں کی مدد کی، نمازیں پڑھی، سجدے کیے، مسجدیں بنوائی،
اور اب جتنا اللہ نے تمہیں دیا، اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کیا، علم حاصل کیا، لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کی، بے حیائی نہیں کی، گناہوں سے بچتے رہے، محنت کرتے رہے اپنی آخرت کے لیے. ویری گڈ، ویری گڈ. چنانچہ آج تم میرے حوالے ہوئے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گی جیسے کہ تم میرے اوپر کرتے ہو. چنانچہ یہ کور جو ہے اتنی کھل جائے گی جہاں تک اس کی نظر جائے گی، اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جائیں گی. تو زمین پر کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اسی زمین کے نیچے جانا ہے. اور یہ زمین بظاہر ہمیں بے جان لگتی ہے لیکن یہ جاندار ہے. بظاہر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے یہ ہم سے کچھ سوال کر لے، کیونکہ یہ زمین ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات کر رہی ہے میرے بھائیوں. یہ زمین ہمارے لیے فصلوں کو اگا رہی ہے. یہ زمین کا سینہ چیر کر یہ جو بیج اپنی کونپلیں نکالتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ درد برداشت کر رہی ہو انسانوں کے لیے. اور یہ درخت جو اپنی جڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رہے ہوتے ہیں، زمین کو پھاڑ پھاڑ کر، ہو سکتا ہے یہ برداشت کر رہی ہو اس انسان کے لیے. یہ زمین جو اتنا سب کچھ برداشت کر رہی ہے، تمہارے گھروں کے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے، تمہارے گناہوں کے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے. یہ بڑے احسانات ہیں اس زمین کے ہم پر. اسی کے اوپر ہم گھر بناتے ہیں، اسی کے اوپر بزنس کرتے ہیں، اسی کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہیں، اسی کے نیچے سے ہم پانی پیتے ہیں، اسی سے نکلا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں. تو زمین ہم پر بہت بڑے احسانات کر رہی ہے. تو احسان فراموش نہیں بننا ہم نے. تو کچھ بھی کرتے وقت سوچ لیا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے نفس کو پاک کریں. کوشش کریں کہ آج تک جو ہوا سو ہوا، ہو گیا، اب اسے بدل نہیں سکتے، اور کل کو جو ہوگا ہمیں پتہ نہیں کیسا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اللہ نوز. تو آج ہمارے اختیار میں ہے، یہ ابھی کا وقت ہمارے اختیار میں ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ابھی کے وقت کو کیسے قیمتی بنا لیا جائے. ہم نے ابھی ایسا ارادہ کرنا ہے جو ہماری زندگیوں کو ٹھیک کر دے ابھی. اور ہم کر سکتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم مومن ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے سہارے ایک مومن کی زندگی قیمتی بنتی ہے. اللہ کی عبادتوں میں ایک مسلمان کی زندگی قیمتی بنتی ہے. اس بات پہ بلیو کر کے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اس بات پر بلیو کر کے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم پر بہت مہربان ہے، ہماری قدر کرتے ہیں. ہم اللہ کی عبادتیں شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی اللہ سے اٹیچ کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنے نفس کو گناہوں کے حوالے کر دے گا وہ ناکام ہو جائے گا. تو ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کہہ دے، دل سے کہہ دے انشاءاللہ. کہہ دے کہ اللہ میں تیار، اللہ میں آنے کے لیے تیار. اوکے، چلو جی. ہمارا اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے. ہمارا اللہ بہت 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 عظیم ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت کریم ہے. شکر ہے اللہ، شکر ہے اللہ کہ آپ نے ہمیں اپنی پہچان دی. اللہ شکر ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں اللہ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم زبان سے صرف اتنا کہیں کہ سبحان اللہ، تیری تھوڑی سی پاکی بیان کریں، تو ہماری ہزاروں سالوں کی جنتیں بن جاتی ہیں. واو، کیا زبردست رب ہے ہمارا. ہمیں اپنے رب پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، ہے نا. فخر کیا کرو. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اے اللہ، آج تو میرا دل ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کا چاہ رہا ہے جو لوگ تیری باتوں کو گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں کو گلے گلزار بنا دے. اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی ایسی محبت ڈال دے، ایسی محبت ڈال دے کہ یہ خوش ہو جائے. اے اللہ ان کی زندگی میں موجود ہر وہ گناہ جو چھوڑنا ان کے لیے مشکل لگ رہا ہے، اے اللہ وہ آسانی کے ساتھ چھڑوا دے. آپ کے لیے تو ہر ناممکن ممکن ہے، ہر مشکل آسان ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ تو کمزوریوں سے پاک ہیں. اے اللہ ہم مجبور ہیں، آپ تو بے نیاز ہیں. اے اللہ ہم آپ کی مدد سے ٹھیک ہوں گے، ہم آپ کی توفیق سے ٹھیک ہوں گے. ہمیں ٹھیک کر دے، ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. اللہ اور گناہ نہیں کرنا چاہتے، اور نافرمانیاں نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ ہمارے زندگیوں کو بدل دے. اے اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے دے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلا دے. ہمیں نفس کو پاک صاف بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نفس کو گناہوں کے حوالے کر دینے سے بچا، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چالوں سے بچا. اے اللہ ہمیں قبول کر لے اپنے دین کے لیے، اپنے اعمال کے لیے. ہماری زندگیوں کو قبول کر لے، ہماری صلاحیتوں کو قبول کر لے، ہمارے نوجوانوں کو قبول کر لے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں اسے ایک ایک کر کے دور کر دے، بلکہ ساری دور کر دے، ایک دم سے دور کر دے. ہمارے دل کو 2 سیکنڈ میں بدل لے، بلکہ 1 سیکنڈ میں بدل لے، بلکہ اس سے بھی کم لمحے میں بدل لے. آپ کے لیے بہت بہت آسان ہے. اے اللہ ہم پتہ نہیں ایسی چیزیں جو ہمیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہیں ہم وہ آپ سے مانگتے ہی نہیں ہیں. آپ کے لیے تو سب ممکن ہے. تو اے اللہ ہم وہ مانگیں گے جو ہمارا دل نہیں چاہے گا. اے اللہ ہم جب آپ سے نیکی کی توفیق مانگتے ہیں تو ہمارا دل
उस तरह नहीं मांग पाता जैसे कि मांगने का हक होता है। अल्लाह हम जब आपसे दुआ करते हैं तो हम वो फीलिंग्स नहीं बना पाते जैसे कि दुआ करने और मांगने का हक होता है। अल्लाह इन सारी कमज़ोरियों के बावजूद हम टूटे फूटे अल्फाज में अपनी कैफियतों को आपके सामने रखते हैं। हमारी कैफियतों को बदल दे, हमारी कमज़ोरियों को हमारी ताकत बना दे। ये ईमान जैसी दौलत जो आपने हमें बिन मांगे माँ की गोद में दे दिया, इस ईमान की कदरदानी नसीब फरमा दे। इस ईमान से फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमा दे। इस ईमान से बड़े बड़े आमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। इस ईमान में इतना इजाफ़ा फरमा कि अल्लाह मैं इस काबिल हो जाऊँ, हम सब इस काबिल हो जाएं कि तुझे राज़ी कर सके। अल्लाह हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें उनकी आंखों का ठंडक बना। अल्लाह हमें उनकी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने भी लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने भी ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए से अपनी फीलिंग्स को ज़ाया कर रहे हैं, अल्लाह इनकी फीलिंग्स को कीमती बनाने के लिए इनको इबादत की लज़्ज़तें अता फरमा। अल्लाह जो लोग गुनाहों को देख देख के लज़्ज़तें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह इनको अपनी दुनिया के नक्शों पर गौर करने वाली लज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह जो अपने जिस्मों को बेहयाई में नचवा रहे हैं और अल्लाह जो अपने जिस्मों से कपड़ों को उतार कर अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं, अल्लाह इनको अपनी दीन की कामयाबियाँ अता फरमा। अल्लाह जो लोग मुआशरे में बेहयाइयाँ फैला रहे हैं ईमान की हालतों में, तुझे मानने के बावजूद, कलमा पढ़ने के बावजूद, अल्लाह ऐसे मुसलमानों को इस दलदल से जल्द निकाल दे और ऐसे मुसलमानों को ऐसी सलाहियतें अता फरमा कि ये तेरे दीन को फैलाए, तेरे दीन के सिपाही बने। अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमा, इस्लाम को पूरी दुनिया पर गालिब कर दे। अल्लाह ये इस्लाम जो हमारी ज़िंदगियों से आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी नाफरमानियों नाकदरियों की वजह से निकल रहा है, अल्लाह हम इस पर तौबा करते हैं, इस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम की कीमत को उभार दे, हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम की वैल्यू को बढ़ा दे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अगर जिससे भी तू नाराज़ है उससे राज़ी हो जा। अल्लाह जिसके गुनाहों पर तू उसे पकड़ेगा, अल्लाह उसे उस गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया से आज चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो जाने वाले हैं उनको तौबा करने की तौफीक अता फरमा और जो रहेंगे उनको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। उनको दीन और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आप हमें डेली बेसिस के लिए अपने ज़िक्र के लिए कबूल करते हैं, बातों के लिए कबूल करते हैं। अल्लाह ये हमारी कोई क्वालिटी नहीं है, ये आपकी अता है। हमारी तलब में इजाफ़ा फरमा, हमारे इस सिलसिले को इसी तरह जारी रख। इससे इसको शर और फसाद से महफूज फरमा, गलत इरादों से महफूज फरमा और अल्लाह इससे खैर फैला। अल्लाह सारे इंसानियत की ज़िंदगियों को बदल दे। अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह कमाल ये नहीं है कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, कमाल ये है कि तू हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू हमसे मोहब्बत करता है। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों का सुकून अल्लाह की याद में, दिलों का मुतमईन हो जाना अल्लाह की याद में, ज़िंदगियों का संवर जाना अल्लाह की याद में, ज़िंदगियों में मुतमईन हो जाना, सेटिस्फेक्शन मिल जाना अल्लाह की याद में, यहाँ तक कि बीमारियों का दूर हो जाना अल्लाह की याद में, यहाँ तक कि परेशानियों का दूर हो जाना अल्लाह की याद में, यहाँ तक कि अपने आप को कामयाब समझ लेना अल्लाह को पाक। तो हमारी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ ईमान है और जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो अल्लाह की रज़ा मैटर करती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगियों को ठीक करने के बारे में सोचिएगा। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह किसी न किसी के ज़रिए से हिदायत की रोशनी देता रहे और आप उससे खूब फ़ायदा उठाते रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।